18 رمضان ہے۔ نبی کے زمانے میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان جمعہ کا دن تھا، ایک دن کا فرق ہے، کل 17 تھا، جمعہ کل ہونا چاہیے تھا، آج 18 ہے، آج جمعہ ہے۔ غزوہ بدر ہوا تھا، یہ وہ پہلی عظیم ترین جنگ ہے جو اس مہینے میں برپا ہوئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے سے ایک دوسری حدیث پر نظر تھی جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، اگر وقت بچا تو اس کی تفصیل کریں گے، چونکہ یہ مسئلہ ہمارے لیے آج کے حالات میں انتہائی عبرت پذیر ہے، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ زندہ قوموں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اپنے ماضی کو، گزرے ہوئے زمانے کو پڑھتی ہیں، حالات کو دیکھتی ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ ماضی کو دیکھنا، حال کو پڑھنا، حال مطلب پریزنٹ، ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فیوچر مستقبل کے لیے پروگرام بنانا، یہ زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ ورنہ تاریخ میں تو پھر اس کو کہانی اور قصے کے طور پر پڑھنا ہے تو بات ایک الگ ہے، وہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ تو تھوڑا سا باتیں انتہائی اہم ہیں، توجہ چاہیے، دماغ حاضر رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی نتیجہ اور حل کی طرف ہم پہنچے۔ خطبے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ کی حمد ہو، اللہ کی تعریف ہو، آخرت کا ذکر ہو، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے، یہ خطیب کی ذمہ داریوں میں ہوتی ہے۔ غزوہ بدر نام سن کے ہمارے اندر خود ایک احساس پیدا ہونا چاہیے۔ غزوہ کہتے ہیں جس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک رہے ہوں۔ غزوہ بدر کے بہت سارے پہلو ہیں، سارے پہلو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ نبی کی سیرت سے اور غیروں کے عمل سے 2 باتوں کا ذکر کریں گے، بے انتہا قیمتی ہے۔ اب ہم آپ کو نظری طور پر مکہ لے جانا چاہتے ہیں، چلیے میرے ساتھ، ذہنی طور پر مکہ پہنچ گئے، اسلام کا نزول ہو گیا، کچھ سال گزر گئے، مکہ کے لوگوں نے مجبور کیا، قتل کے در پہ ہوئے، گالیاں دیں، راستوں میں کانٹے بچھائے، 2.5-3 سال کا بائیکاٹ کیا، جس میں بچے بھوک کے مارے بلک بلک کر شیب ابی طالب میں چیخ چیخ کر رویا کرتے تھے، جن کی آواز مکہ کی وادیوں میں پہنچتی تھی۔ کھانے کو دانہ میسر نہیں ہوتا تھا، حلال جانوروں کے چمڑوں کو پانی میں بھگو کر اس کو چوس چوس کر اپنی پیاس، اپنی بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا، نبی اور نبی کے صحابہ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک ہے، وطن چھوڑ دیے، لیکن پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، لگے رہے۔ اب نبی مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، 1 سال گزر گیا، چٹ پٹ معاملات ہوئے،
دوسرا سال رمضان کا آیا، 17 رمضان، اس کا پس منظر یہ ہے، یہ پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکہ کے سارے سرغنہ، سارے دگج، سارے اکابر، سارے سردار جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد فیصلہ کیا گیا، ہم سارے لوگ اس مہم میں شریک ہوں گے، ہر ایک اس بات کا تعاون کرے گا، اپنے مال میں سے جمع کرے گا۔ ابو سفیان کی ایک ٹولی بنائی گئی جو تجارت کے لیے شام جائے گی اور وہاں سے مال خرید کر لا کر کے یہاں بیچے گی، اور اس تجارت میں جو کچھ بھی مال و اسباب جمع ہوگا، جو بھی نفع ہوگا، ہم میں سے اس نفع کو کوئی نہیں رکھے گا، سب کے سب اللہ اکبر کس لیے جمع کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار، کس لیے؟ لیکن ان لوگوں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، ان کو چاہیے تھا سورس آف انکم کے بغیر ہم دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اکانومی جمع کی، سب کو اکٹھا کر کے۔ آپ جانتے ہیں فلسطین کچھ پروڈکٹ ہیں وہاں جو اسرائیل چلاتا ہے، اسرائیل کچھ پروڈکٹ ہے جو پوری دنیا میں بیچے جاتے ہیں، اس میں سے جو نفع پرسنٹیج کے طور پر اسرائیلی گورنمنٹ کو جاتا ہے، وہ یہودیوں کے تعمیر، ان کی ترقی، ان کے ایجوکیشن کے لیے وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آج اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا ہوا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، وقت نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ پرسان حال ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو درست کرے۔ میں بتا یہ رہا تھا، میری باتوں کو پھر کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنو اور ذرا سا اپنا گریبان کھول کر کے دیکھو، اور کان میں اگر تیل ڈال لیا ہے تو اس کو جھٹک لو، اور نیند میں سوئے ہوئے ہو تو اپنی غفلت کی چادر کو ہٹا دو۔ فیصلہ کیا دشمنوں نے، کس لیے کیا؟ بولنے میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی، نبی اور نبی کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ قافلہ شام بھیجا تھا، تجارتی قافلہ، اس میں سے جو بھی رقم جمع ہوگی، وہ رقم، وہ نفع کا، ہم اس سے ہتھیار خریدیں گے، ہم اس سے گھوڑے خریدیں گے، ہم اس سے تلوار خریدیں گے، ہماری انرجی اور طاقت پیدا کریں گے، تاکہ ہم اس قوم کا جس نے اپنے توحید کا دعویٰ کیا ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ میں سوال کرتا ہوں ہماری قوم کے لوگوں سے، تمہارے پاس ان مشرکین کی طرح، مکہ کے دشمنوں کی طرح تمہارے پاس کوئی پروگرام ہے؟ سوچتے بھی ہو کبھی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قافلہ شام گیا ابو سفیان کی قیادت میں، اور جب مال و اسباب تجارتی لے کر کے واپس ہوا، اب آئیے نبی کی سیرت کی طرف۔ یہ جنگ بدر، غزوہ بدر کا پس منظر ہے، رمضان میں 17 رمضان کو واقع ہوا ہے۔ اندازہ ہے آپ کو؟ بھائیوں اور بزرگوں، نبی پٹے پٹائے ابھی مکہ سے گئے تھے،
1 سال کا زمانہ کوئی لمبا زمانہ نہیں ہوتا، ویسے ہی حالات دگرگوں تھے. کتنے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، نہ مکان ڈھنگ کا تھا، نہ کھان پان کی، تجارت کی، کاروبار کی کوئی چیزیں وہاں ان کو دستیاب تھیں. نبی، جس نبی کو ہم رحمت اللہ عالمین کہتے ہیں، جو سارے جہان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ غافل نہیں تھا. ہم آمین رفیدین کی سیرت تو پڑھتے ہیں کہ نبی نے وضو کیسے کیا، نبی نے نماز کیسے پڑھی، زکوٰۃ کیسے ادا کیا، حج ادا کیا. کبھی اس منظر کو بھی ہم دیکھتے، سوچتے اور سمجھتے. اس کے ساتھ ایک قوم تھی، ایک ملت تھی، اس پیغمبر کا ایک مشن تھا کائنات کے لیے. وہ غفلت والا نہیں ہو سکتا تھا. ان کے یہاں بھی انٹیلیجنٹ اور خفیہ وبھاگ موجود تھا. ان کے یہاں بھی جاسوس موجود تھے جو اس بات کا پتہ لگا رہے تھے مکہ سے تو ہم کو انہوں نے یہاں کھدیڑا ہے، پھر کہیں اور کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے. نبی کے جاسوسوں نے آ کر کے بتایا بڑا خطرناک پروگرام اور پلان ہے. نبی ایکٹیو ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا، اپنے خفیہ وبھاگ کو ایکٹیو کیا، معلوم کیا کہ واقعتاً معاملہ ایسا ہی ہے. آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. تفصیلات بہت ہیں، دیگر تفصیلات کو کاٹتا ہوں. میں اس پس منظر میں نبی کی قیادت میں، نبی کی رہنمائی میں، ہم کہتے ہیں یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان کو پتا ہے ماضی میں ان کا کیا نقصان ہوا ہے، حال میں ان کی کیا صورتحال ہے، آنے والے وقتوں میں ان کا کیا ہونے والا ہے. اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھایا. ابھی تک جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. 300 یا 310 یا 313 لوگ جمع ہوئے. 2 گھوڑے تھے، 60 اونٹ تھے، تلواریں 7-8 تھی کل. یہ کوئی فوجی دستہ ہو سکتا ہے؟ 2 تلواریں، 60 اونٹ، 3 بیٹھ کر کے جا رہے ہیں ایک اونٹ میں. اور دوسری طرف معلوم ہوا کہ شام کی طرف سے یہ قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کی قیادت میں. اس کو بھی بھنک مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قافلہ ہمیں روکنے کے لیے، ہمیں ملیامیٹ کرنے کے لیے، ہمیں روکنے کے لیے تیاری میں ہے. ان کو جیسے ہی بھنک ملی، انہوں نے اپنا راستہ کاٹ دیا اور مکہ پہنچنے سے پہلے مکہ میں خبر بھیج دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام ہے، ہمارے تجارتی قافلے کو یہ لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. ابو جہل جو مکہ میں بیٹھا تھا، ابو جہل جو مکہ میں بیٹھا تھا، اس نے 1000 لوگوں کو تیار کیا اور پورے قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. 600 تلواریں، 700 کے آس پاس اونٹ، گھوڑے، نیزے، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس. ابو سفیان اور ابو جہل کا راستے میں ملاقات ہو گئی. کہا ہم نے بچ کر کے تو نکل گئے ہیں، جنگ میں نہ جاؤ. ابو جہل اڑ گیا. کہا آج یوم الفرقان ہے، آج فیصلہ ہی ہو جائے، آپ اپنا قافلہ لے کے چلے جاؤ، ہم مدینہ میں رہنے والے نبی اور نبی کے ماننے والوں سے آج بدلہ ہی لے کے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر ساتھیوں کے ساتھ نکلے. معلوم ہوا کہ میدان میں جہاں ان سے ملاقات ہونی تھی، وہاں پر اونچے حصے میں پانی میں قبضہ کر لیا ابو جہل نے.
یعنی غیر مسلم مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پستی میں تھے، اللہ رب العزت نے مدد کی، مدد کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ 1000 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، آسمان سے بارش نازل کی، اس بارش کے پانی کو مسلمانوں نے ایک جگہ اپنے استعمال کے لیے اکٹھا کیا، اس پانی میں غسل کیا۔ رات میں آپ اندازہ کریں کہ جب دشمن چڑھ دوڑے اور 100% امید ہو کہ حملہ ہے، اللہ رب العزت نے ان چھوٹے سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو نیند آ گئی، اتنی کہ سونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں اگر فوجی جگے ہوئے ہوں تو وہ مقابلے کی صلاحیت نہیں ہوتے، دماغ مزمحل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے طور پر ان کو سلایا، سو گئے، صبح ہوئی، جنگ کی شروعات ہوئی۔ تفصیلات بہت ہیں، مجھے جو بات کہنی ہے میں واقعات صرف اس لیے نہیں بیان کرتا کہ صرف ایک واقعہ ہے اس سے ہو کے ہم گزر جائیں۔ میں اس پس منظر میں اپنا، آپ کا، سب کا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف مشرکین تھے اپنی پوری تیاری کے ساتھ، ایک طرف وہ پیغمبر تھا جس کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی تاریخ میں، اس کی زندگی میں یہ پہلو بھی موجود ہے، وہ اپنی قوم کے تعلق سے غافل نہیں رہ سکتا، ہر پل خبر رکھتا ہے زمانے کی، حال کو دیکھتا ہے، مستقبل کا پروگرام بناتا ہے۔ اس لیے رب نے کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم۔ اللہ نے مستقل ایک اصول دے کر کے بھیجا ہے اس آخری پیغمبر کو کہ دشمنوں کے مقابلے میں تیاری پوری رکھو۔ اور جس قوم کے بارے میں دشمن کو یہ معلوم ہو جائے یہ بے خبر ہے، سویا ہوا ہے، اس کو اپنی زندگی سے، اپنے فیوچر سے، اپنے حال سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قوم ماری جاتی۔ اس لیے نہیں تیاری کہ تم بلا وجہ میدان میں تلوار نکال کر گردنیں کاٹنے لگو، تمہاری تیاری اتنی ہو اس کی ہمت ہی نہ ہو تم سے مقابلہ کرنے کی۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ مشرکین نے چندہ کر کے اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک مستقل کاروبار کر کے، تجارت کر کے اس کے پورے نفع کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی پورا بندوبست کیا۔ نبی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو نہیں سوچنا چاہیے تھا، سوچا۔ جو آخری پیغمبر ہے، ہدایت کا آخری چراغ ہے، آخری روشن چراغ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، کیا اس واقعے کو ہم یوں ہی سن کر کے گزار دیں گے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، ورنہ ہم سے زیادہ رسوا اور کوئی قوم نہیں ہوگی۔ اب ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہمارا کیا نقصان ہو گیا۔ دوسری طرف یہ مہینہ منتھ آف ایجوکیشن ہے۔ سنو ذرا سا، ایجوکیشن کا مہینہ ہے، یہ علم کا مہینہ ہے، علم کا نزول ہوا ہے، اس علم کا نزول ہوا ہے جہاں انسانی عقلوں کی آخری انتہا ہوتی ہے، قرآن وہاں سے اس کی عقل شروع ہوتی ہے، یہ آخری انتہا دین کی۔
اس وقت ساری دنیا کہیں پتھر پوجتی تھی، سمندر کو پوجتی تھی، کہیں درخت کو پوجتی تھی، کہیں خطرناک مخلوق کی پوجا کرتی تھی، مخلوق کو ہی خدا بنا کر مانتے تھے۔ یہ وہ پہلا مذہب ہے جس نے دنیا میں ایجوکیشن دیا، جس کی بنیاد پر ساری دنیا اوپر آئی۔ یہی منبع ہے، یہی منبع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایجوکیشن از پاور، گریٹ پاور۔ ایجوکیشن از گریٹ پاور۔ دنیا میں سب سے بڑی کوئی اگر طاقت ہے تو وہ علم کی طاقت ہے۔ اور اسی مہینے میں رب العزت نے قرآن کا نزول کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، علم نازل کیا اللہ تعالی۔ اس کی پہلی وحی بھی یہ تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کی دوسری سورہ کہتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول کیا ہے۔ یہ مہینہ ہی تعلیم کا ہے، یہ مہینہ ہی ایجوکیشن کا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا ہے، ہمیں 3 مقامات پر بڑی زبردست شکست ہوئی ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ دوسروں نے حملہ کیا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ہماری کوتاہیاں، غلطیاں 99% ہیں۔ آپ کو جب بلڈوزر سے گڑھے کھود کر دفن کر دیا جائے گا، جب جاگو گے آپ؟ سیاست میں آپ کی قبر کھود کے آپ کو دفن کر دیا گیا ہے۔ ایجوکیشن میں آپ جہاں آزادی سے پہلے 60% تھے، آپ 1 اور 2% میں رہ گئے ہیں۔ اکنامی میں، کاروبار میں 70-75% کاروبار آپ کے پاس تھا، آپ کاروبار میں بھی ایک اور دوسرے پائیدان میں پہنچ چکے۔ سیاسی شکست یہ ہے، گورنمنٹوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، تمہاری ضرورت نہیں ہے ملک میں بغیر کسی ممبر آف پارلیمنٹ کے، پارلیمنٹ چلائی جا سکتی ہے، تم سے جو بن سکتا ہے وہ کر لو۔ ثابت کر دی، نہیں ہے ثابت، یہ نقصان نہیں دکھتا، اور کس نقصان کے انتظار میں رہو گے؟ دوسری طرف کشمیر تھا، قانون کے راستے سے اس کو اپنے انڈر میں لے لیا، ان کے اختیارات ختم کر دیے، جبکہ بہت سے صوبے اسی قانون کے تحت چل۔ یو پی جو مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا، وہاں پر ودھان سبھا میں مسلمانوں کو ٹکٹ نہ دے کر ودھان سبھا کو پچھلے 10 سال سے یہ بتا کر کے تمہارے وجود کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے بغیر اس ملک میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن میں مسلمانوں کا ایجوکیشن مذہبی تعلیم کے اعتبار سے یہ اب ہوا ہے، ترقی کیا ہے، یہ آگے بڑھا ہے۔ پہلے ملک میں 2-4 مدرسے ہوا کرتے تھے، لیکن اب ملک میں سینکڑوں ہزاروں مدارس موجود ہیں۔ ایم پی اور مہاراشٹر میں 2 یا 3 علماء تھے، ایک ہمارے 2 بزرگ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل صاحب کے والد، میرے سگے تایا، میرے باپ کے سگے بھائی مولانا عبداللہ مرحوم، یہ لوگ دلی سے پڑھ کر کے آئے۔ ان لوگوں نے پورے علاقے میں گھوم گھوم کر اری سے مولانا تقی صاحب جو یو پی سے آئے ہوئے تھے، اس علاقے میں علماء بہار اور یو پی سے آتے تھے، ان کی کوششوں کے نتیجوں میں یہ سلسلہ مذہبی تعلیم کا شروع ہوا، اور ملک میں بھی
مختلف سارے صوبوں میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے. ایک یا دو تھے، اب سینکڑوں ہیں، سینکڑوں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے، یہاں ہم اوپر گئے ہیں لیکن ماڈرن ایجوکیشن میں ڈاؤن ہوا ہے، اور اتنا ڈاؤن ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ قومیں جو سب سے زیادہ نچلے گریڈ میں تھیں، وہ قومیں آپ کے کندھوں پر سوار ہیں. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اشارہ کافی ہے. کہاں گئے قوم کے ذمہ دار؟ کہاں گئے قوم کے ٹھیکیدار؟ کہاں گئے علماء؟ کیا انہوں نے مسجدوں کو، اپنے مدرسوں کو خانقاہ بنا لیا ہے؟ صرف دین کی تعلیم اور دنیا کے معاملے میں کوئی ہم توجہ نہیں دیں گے، ہماری کوئی توجہ نہیں ہوگی. یاد رکھو اس پس منظر میں 3 باتیں فارمولے کے طور پر. اگر میں نے حالات کا جائزہ لیا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے اس کا حل بھی بتاؤں، اس کا حل بھی بتاؤں. 40 سال دینی مذہبی مطالعہ اور دوسری طرف زندگی کے ٹوٹے پھوٹے تجربات کی بنیاد پر 3 فارمولہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں. مذہبی تعلیم ہائر ایجوکیشن میں علماء اور علامہ میں پہلے تو بچیاں بھی نہیں پڑھتی تھی، اب بچیاں بھی پڑھنے لگی. الحمدللہ اس کی اہمیت ہے، عظمت ہے. اس کی اہمیت و عظمت کا میں اقراری ہوں، منکر نہیں ہوں. لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیا صرف مساجد کی تعمیر ہوگی؟ کیا صرف مدارس کی تعمیر ہوگی؟ ہمارے جو بقایا نقصانات ہیں، جس مقام کو پہنچ گئے، اگر ان کو روکا اور بریک نہیں کیا، ہم نالیوں کو، گلیوں کو، سڑکوں کو صاف کرنے پر مجبور ہوں گے. NRC اور CA کے ذریعے پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کیا جانا ہے. حالات بہت ہیں، بہت پیچیدہ ہیں. ذمہ داری کے ساتھ بولنا بھی رہتا ہے. میں نے چند باتیں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کی ہیں، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں. میں نے اس علاقے کے لیے بارہا کوششیں کیا ہے، لیکن مجھے ہی متنازع بنا دیا. ایسے نکل کے بھاگتے ہیں جیسے ٹوکری میں کیکڑے اور مینڈک رکھ دو. ایک ادھر سے بھاگتا ہے، ایک ادھر سے بھاگتا ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے. ہر آدمی اپنی منشا اور مرضی چلانا چاہتا ہے. بہرحال شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں ہے. شکوہ آدمی اپنوں ہی سے کرتا ہے، غیروں سے کیا کرے گا؟ شکوہ اگر یہ شکوہ ہے تو شکوہ اپنوں سے، غیروں سے نہیں ہے. یاد رکھیں 3 فارمولے. نمبر 1، مذہبی تعلیم جو مساجد میں مکتب کی شکل میں یا محلوں میں، گھروں میں دین کی جو بنیادی تعلیم ہے، مسلمان کے ہر بچہ اور بچی سے مطلوب ہے، اس کی طرف ذرہ برابر غفلت اللہ تعالیٰ دنیا میں حساب لے لے گا، کل قیامت کے دن بھی حساب لے لے گا. آپ کی موجودگی میں آپ کا بچی یا بچہ بے دین ہو، دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہو، ہم تمام ان کے ذمہ دار ہیں. اس لیے سب سے زیادہ توجہ اس تعلیم کی طرف دیکھنا ہے. کوئی بچہ اور بچی دین کی بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہے. یہ دین کا مقصود ہے. سارے مسلمانوں کو عالم بنانا مقصود نہیں ہے. یہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پیغمبر بنا کے بھیج دیتا. چند علماء کافی ہے، لیکن یہ دین کی بنیادی فرض ہے. یہ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے بڑا فرض ہے. اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہر بچہ اور بچی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جوان اور بوڑھا ہو، ایمان و اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہو. نمبر 1. نمبر 2، ماڈرن ایجوکیشن میں مسلمان 10ویں تک تو پہنچ رہا ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن میں ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے. پھٹا صاف ہو گیا، پھٹا صاف ہو گیا.
کہاں گئے عبدالسلام؟ کہاں گئے پٹیل؟ کہاں گئے جاگیردار؟ کہاں گئے ذمہ دار؟ کہاں گئے ٹھیکیدار؟ ان پہلوؤں پہ کون غور کرے گا؟ یہ ذمہ داریوں کو کون نبھائے گا؟ کچھ کرنے کی کنڈیشن میں ہیں، سوچنے کی کنڈیشن میں ہیں آپ؟ ہاں یہ بولنا ضرور آتا ہے، ایجوکیشن منسٹر کھڑے ہو گئے، برادرانہ ماحول میں بولتے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ درد ہے، کہتا رہوں گا، کتنے تانے دو، کتنی مشکلات پیدا کرو، میری ذمہ داری ہے، تم کو آگاہ کرتا رہوں، تم کو بتاتا رہوں، تم کو سمجھاتا رہوں۔ نمبر 3، سورس آف انکم۔ یہودیوں نے انکم کو تلاش کیا تھا، انکم جمع کی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پیسہ چاہیے، انرجی چاہیے، اور 2 چیزوں کا تال میل ہے موجودہ زمانے میں، ایجوکیشن اینڈ اکانومی۔ عربی کا مقولہ ہے قاد الفقر یکون کفرا، انسان کے اندر جب مالی تنگ دستی آتی ہے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہ دین پر قائم نہیں رہتا، تنگی بری چیز ہوتی ہے۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں، ہماری جہالت اور ہماری اکنامیکل کمزوری ارتداد کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ارتداد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے ارتداد؟ مسلمان ہی نہیں رہتا، پھر وہ کچھ بھی ہو جاتا ہے، میں نام نہیں لیتا، کیا کیا بن جاتا ہے، بن گئے اور بنتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے تو یہ بھی کہا تھا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب نماز کے لیے اذان ہو تو مسجد میں آ جاؤ۔ وہیں اسی آیت میں، اسی سورے میں رب یہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو مسجد میں مت بیٹھے رہو، باہر نکل جاؤ۔ اور رزق کے تلاش کو رب کہہ رہا ہے فضل اللہ ہے، یہ فضل اللہ ہے، یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ بیوی کو ایک لقمہ نیک نیتی کے ساتھ کھلاتے ہو، اللہ کی قسم ایک نیکی دیتا ہے۔ اس کو فضل سمجھ کر کے اس کو تلاش کرو۔ اپنے بچے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگاؤ۔ کوئی بیت المال اس شکل کا ہو، ہمارے یہاں بیت المال چلتا ہے، دینے والے بھی بے غرضی سے دیتے، خرچ کرنے والے بھی، کچھ بیواؤں کو دے دیے، کچھ غریبوں کو دے دیے، کچھ بیماروں کو دے دیے۔ کم سے کم وہ مکہ کے مشرکین سے سیکھ لو کہ انہوں نے فنڈ کس لیے جمع کیا تھا، انہوں نے فنڈ کس لیے جمع کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بنیادی باتیں ہیں، میں نے اشارات میں کہی ہیں، اللہ کے فضل سے آپ خود بات سنتے ہیں، آپ کو سننا سمجھنے کی عادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ماضی کو پڑھنے، حال کو سمجھنے، فیوچر کے لیے پروگرام بنانے کی توفیق دے۔ ہم اس ملک کے باشندے ہیں برابر کے، جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا ہمارا ہے۔ اس ملک میں عزت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دینا ہے۔ اس ملک کو فرقہ پرستی سے نکال کر امن و شانتی کے پیغام بنانے والا ملک بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک سماج اگر پچھڑ گیا ہے ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ ایک بات کہتا چلو، پالیٹکس کو طلاق دے دو کچھ دنوں کے لیے، یہ میرا مشورہ ہے، میں آپ کے ذہن میں ٹھوسنا نہیں چاہتا۔
آپ کا یہ میدان ختم ہو گیا ہے. کچھ وارڈ ممبر، کچھ پنچ سرپنچ جیت جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، وہ کرنے دیں، لیکن غیر ضروری طور پر پالیٹکس کو، راجنیتی کو ہم طلاق دے دیں اور ان تین چیزوں کی طرف توجہ دیں. مذہب کی دینی بنیادی تعلیم ہر بچہ اور بچی پر فرض سمجھ کر کے اس کو پورا کرے، اور ماڈرن ایجوکیشن جو 10ویں کے بعد ہمارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہی کی طرف، جہالت کی طرف چلی گئی ہے. آج زمانہ اس بات کا ہے کہ ہر چیز ایجوکیشن مانگتا ہے. ایجوکیشن کے لیے راستے بند نہیں ہیں. اب کمپنیاں آ گئی ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر امریکہ اور روس جا سکتے ہو، وہاں اپنی اکانومی کو، اپنے کاروبار کو درست کر سکتے ہو. کمپنیاں آپ کی کوالٹی کو دیکھتی ہیں، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتی. جس کی کوالٹی ہوگی وہ منوا لے گا ایجوکیشن. اس لیے سب سے بڑے پاور کے طور پر تعلیم اور اکانومی اور ہماری بنیادی مذہبی تعلیم. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا ہے تو اسے قبول فرما لے. ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو زندہ کر دے، ان کے اندر حوصلے دے، جینے کے سلیقے اور طریقے دے. اس مبارک مہینے کو رب تو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے. تو ہی تھا کہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا. یہ وہ پہلی جنگ تھی جو پیغمبر نے اس کائنات میں لڑی تھی. آج ہم اسی رمضان سے گزر رہے ہیں. رب نے اسی مہینے میں ایجوکیشن نازل کیا ہے، ہم پر تعلیم نازل کی ہے.